آج کراچی کے عوام کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر پارٹی الگ الگ بات کرتی ہے اور ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کراچی کو ہم اکیلے کھا جائیں۔ اگر کراچی سے مخلص ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کراچی سے مخلص ہیں تو اس وقت کراچی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہم معاملات حل کریں۔ کراچی کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور الجھتے بھی جا رہے ہیں۔ ان حالات اور معاملات میں ہم سب براہ راست متاثر بھی ہیں اور دکھی بھی ہیں۔ ہم سب مختلف تنظیموں اور آرگنائزیشن کے ذریعے اپنی بساط کے مطابق کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ کراچی کی مختلف تنظیمیں اور آرگنائزیشن ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی اور ان تمام جماعتوں اور آرگنائزیشن کے نمائندوں کی حیثیت سے آج میں کراچی کا چیئرمین شیخ علاؤالدین صاحب کو اور خورشید علی خان صاحب کو وائس چیئرمین ناصر قریشی کو الائنس کا ایکٹنگ جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی الائنس کا ایک تھنک ٹینک بھی قائم کیا گیا ہے جس میں 9 ارکان ہیں۔ کراچی الائنس کی مرکزی کمیٹی بھی قائم کی جا رہی ہے اور کراچی الائنس کے دیگر عہدیداران کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اب میں آتا ہوں کراچی الائنس کے قیام کے مقاصد اور مطالبات اور جدوجہد کی طرف۔ معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ کراچی الائنس کی نظر میں کراچی منی پاکستان ہے اور کراچی میں پاکستان کی ہر یوسی کا باشندہ رہائش پذیر ہے، لہذا کراچی میں رہنے والے تمام قومیتیں اور تمام لوگ الائنس مطالبہ کرتا ہے کہ کراچی میں فوری طور پر حقیقت پر مبنی مردم شماری کرائی جائے۔ کراچی میں جعلی ڈومیسائل کی بنیاد پر 1,08,000 ملازمتیں حاصل کی گئی ہیں، ان کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے۔ کوٹا سسٹم فوری طور پر ختم کیا جائے کیونکہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے اقربا پروری، نااہلی اور رشوت کا ایک طوفان برپا ہے۔ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل ہے، لہذا کوٹا سسٹم ختم کیا جائے اور ڈومیسائل بھی ختم کیا جائے اور پنجاب کی طرح کراچی میں بھی شناختی کارڈ کے مستقل پتے کو ڈومیسائل سمجھا جائے۔ کوشش ہم کریں گے کہ اس کی رجسٹریشن بھی کرائی جائے اور ضرورت پڑنے پہ سیاست میں بھی ہم اسی طرح فعال ہوں گے جس طرح دوسری پارٹیاں ہیں۔ یہ محمد اسلم صاحب ابھی آپ منی پاکستان ہے، اس منی پاکستان میں میرا یہ کہنا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی یوسی نہیں ہے جس کے اندر جس یوسی کا کوئی نہ کوئی ایک بندہ اس شہر کراچی میں نہ رہتا۔ ویسے برادر علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں، انہوں نے جو ایسی بات ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے تھی۔ کراچی کے لوگ اقلیت میں ہیں۔ اگر کراچی کے سینسز اگر خالی صحیح ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ کراچی کے ساتھ پچھلی مردم شماری میں بھی زیادتی ہوئی۔ 1956 کے بعد جتنے بھی سینسز ہوئے ہیں کراچی کی آبادی کو ہمیشہ ایک پلاننگ کے تحت کراچی کی آبادی کو ہمیشہ کم دکھائے گئے۔ لاسٹ سینسس کے اندر یہاں پر ایسے لوگوں کے نام میں بتا سکتا ہوں، ایسے لوگ جو گورنمنٹ دوسری تمام سیاسی پارٹیوں سے ہم ملاقاتیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے اور مل کر یہ کام کریں گے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کسی یعنی کراچی کے اندر جتنے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، یعنی کون سی قوم ہے جو یہاں نہیں رہتی؟ کم سے کم 20 لاکھ پنجابی یہاں رہتے ہیں، سندھی یہاں رہتے ہیں، پٹھان یہاں رہتے ہیں، بلوچ یہاں رہتے ہیں، ساری قومیں یہاں رہتی ہیں۔ تو کراچی تو منی پاکستان ہے۔ تو ہم اس کے لیے کوئی ایکشن لیں گے کیونکہ ابھی ہم نے نئی پارٹی بنائی ہے، اس میں ہمیں تھوڑی سی آرگنائزیشن میں ٹائم لگے گا، انشاءاللہ اس کو بہتری کریں گے۔ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے سندھ و کراچی علیحدہ بات مت کرو، علیحدہ آپ نے کیا ہے۔ آپ نے علیحدہ اس لیے کیا ہے کراچی میں لوگ بھٹک رہے ہیں اپنے روزگار کے لیے، ان کو چپراسی کی نوکری نہیں ملتی ہے۔ کیوں آتے لوگ؟ مرکز کے آئیں، صوبے کے آئیں،
कराची की जो सीटें हैं उस पर कराची वालों को दो, ख्वाह दबांग को ही बोलते हो, ये कह रहा हूं मैं। सिंधी और इसको आप न मिलाएं, इससे दवाई आएगी। अभी नहीं पता है आपको, ये छोटा सा आदमी कह रहा है 3 महीने के बाद हालात देखिए, शायद आप नजर ना आए, शायद मैं नजर ना हूं, शायद ये सिस्टम ना हो। सही बात। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? आप कोई मजाक समझते हैं? वो अपने पठान यहाँ रह रहे हैं पख्तून बिरादरी के लोग, और अब उनको डोमिसाइल नहीं बनेगा, उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? इसी मुल्क में रहते हैं। यानी आप मुझे बताएं कि अफगानियों के तो शनाख्ती कार्ड बन गए, जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर हिजरत की, 1 दफा नहीं 2 दफा, आज उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? इस मुल्क में जहां पर खुदा की कसम मैं सिंधी हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम सिंधी हूँ, सिंध में पैदा हुआ सिंधी हूँ। इन अल्फाज को हम वेलकम करेंगे अगर आप बन जाए। नहीं बन नहीं जाए, एक मिनट, पैदा हुआ इसलिए यहाँ पे। नहीं भाई हम सिंधी हैं, खुदा की कसम हम सिंधी हैं। हमें ये सिंध में क्यों नहीं रखते? हम सिंधी हैं, सागा में क्यों नहीं रखते? हमें आप सिंधी मानते हैं? अगर आप, हम आज से नहीं कह रहा हूं, मैं हमेशा से कहता हूं, हम सिंधी हैं, सागा में हम नहीं जा सकते। क्यों? क्या हम उर्दू जबान बोलते हैं? हम सिंधी हैं, क्या हम ये सिंध में नहीं जा सकते? इसलिए कि जो है ना वो अपने क्या नाम है, क्या हम उर्दू जबान बोलते हैं इसलिए सागा में नहीं जा सकते? मैं भी 20 ग्रेड का अफसर हूं, मेरा हक है सागा में जाने का? नहीं, आप बताएं, हक है कहाँ जाने का?